معزز سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، آپ کا دور حکومت تھا تو آپ مصر کا دورہ فرمانے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے۔ 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وفد بھی تھا۔ زہر پیدل سفر تھا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ قیام فرمایا، تو جب وہاں قیام فرمایا رات کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کانوں نے گریہ و زاری کی آواز سنی۔ آپ اٹھے، ان گریہ کرنے والوں کو آپ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے آپ کو محسوس ہوا کہ اس طرف سے یہ گریہ و زاری کی آواز آ رہی ہے۔ آپ ادھر گئے، آگے قبرستان تھا، تو وہاں سے آپ کو وہ گریہ کی آواز سنائی دی۔ کنفرم ہوئی کہ آواز یہیں سے آ رہی ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ آپ کی تلاش میں نکلے کہ امیر المومنین کدھر تشریف لے گئے۔ تلاش کرتے کرتے وہ بھی ادھر آ نکلے۔ جب آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، حضرت جی آپ یہاں کیوں تشریف لائے، کیسے آنا ہوا؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ادھر سے مجھے گریہ و زاری کی آواز آئی اور مجھے پتہ چلا کہ ان قبرستان والوں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے، تو یہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے بھی ان قبروں کی طرف توجہ کی، تو ان سے آواز جملہ صحابہ کرام کو بھی سنائی دی جو اس وفد کا حصہ تھے۔ وہ آوازیں یہ تھی کہ اے عثمان، اللہ سے ہمارے لیے امان مانگو، اے عثمان اللہ سے ہمارے لیے امان مانگو۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ قبروں والے جو عالم دنیا میں رہتے ہیں ان کو جانتے بھی ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں، سبحان اللہ، اور ضرورت پر ان کو مدد کے لیے، دعاؤں کے لیے، ایصال ثواب کے لیے پکارتے بھی ہیں۔ اور قبروں والے، یہیں سے یہ میں استدلال کر رہا ہوں، قبروں والے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اگر دنیا والے ہمارے لیے دعا کریں بخشش کی تو اللہ ان کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کا ایصال ثواب ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جب صحابہ نے بھی یہ سن لیا کہ قبروں والے کہہ رہے ہیں اے عثمان ہمارے لیے اللہ سے امان مانگو، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ نے تازہ وضو فرمایا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور پھر اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور دعا کی اے اللہ ان قبرستان والوں پر عذاب کو ہلکا فرما دے، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے، اللہ ان پر اپنی شان رحمانی، شان رحیمی کا ظہور فرما دے، اللہ ان پر اپنا تو کریم ہے کرم فرما دے، اللہ تو بخشنے والا ہے ان کو بخش دے، اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اسی دوران وہ صحابہ کا جو وفد تھا سب کے کانوں میں یہ آواز آئی، سب کے کانوں میں یہ آواز آئی غیب سے۔ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی اے عثمان تیرے دعا کرنے سے اور تجھے روتا دیکھ کر میرے آسمان دنیا کے فرشتے بھی رونے لگ پڑے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے تیری دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، سبحان اور اللہ، ان قبرستان والوں کا میں نے عذاب دور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صبح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے وفد کو لے کر مصر گئے۔ وہاں کا دورہ تھا، اس دن قیام ہوا
پھر واپسی مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ چلتے چلتے جب یہاں سے پھر گزرے جہاں یہ قبرستان تھا تو سارے صحابہ یہ دیکھ کر ورتائے حیرت میں گم ہو گئے کہ وہ قبرستان ریگستانی علاقے میں تھا، صحرائی علاقے میں تھا، ریتلا علاقہ تھا اور گرمی کی شدت کا موسم تھا، مگر ایسے ماحول میں وہاں پھولوں کے پودے اگے ہوئے تھے اور پھولوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ قبرستان کا سارا ماحول اس خوشبو سے معطر ہو چکا تھا اور پھر تمام صحابہ ان جو پھولوں کے پودے تھے ان سے تسبیحات کی آواز سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم کو نباتات کی تسبیحات کی آواز سنائی نہیں دیتی جبکہ یہ تسبیحات کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، مگر ہم کو سنائی نہیں دیتا۔ صحابہ کرام نے ان پھولوں کے پودوں کی تسبیحات اپنے کانوں سے سماعت کی۔ تو پھر مجھے کہنے دیں کہ اگر تجھ میں سننے کی ہو طاقت تو ہر چیز تجھے سنا دے پیغام اللہ۔ خون بہائے تو اگر عاشقوں کا ہر قطرے سے نکلے نام اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وہ تسبیحات کی آواز سنی پودوں سے اور پھر وہ حیران ہوئے کہ ہم گئے تھے تو یہاں کچھ نہ تھا، اب یہ ریت کا منظر و ماحول ہے اور گرمی کی شدت ہے اور چند دنوں میں یہاں پھولوں کے پودے اگ بھی آئے، تناور بھی ہو گئے اور ان پر پھول بھی آ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو پھر غیب سے آواز آئی، پھر غیب سے آواز آئی، لوگوں ہم نے اس کو دنیا کے لیے دلیل بنایا کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت عثمان پاک کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا اور قبرستان سے عذاب کو دور فرمایا، اور یہ ہم نے دنیا کو دکھایا کہ جیسے اس قبرستان کا زہری ماحول ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر دیا ہے، اسی طرح ہم نے قبروں والوں کو بھی خوشبوؤں سے معطر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، آپ کا اکرام اللہ کے ہاں کیا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھ آیا۔ تو جناب جس ہستی کا اکرام و احترام رب کے ہاں ہے، اس کا اگر کوئی احترام دنیا میں نہیں کرے گا تو وہ یقیناً خطا کار ہوگا اور وہ اللہ کی ناراضگی میں آئے گا۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔